اب آئیے توصیف الرحمان میلاد کے بارے میں ایک اور کیا کہتے ہیں کہ میلاد منایا کس نے، اس کی شروعات کس سے ہوئی، میلاد کی اہمیت گھٹانے کے لیے ان کا یہ بیان سنیں۔ موصل کا علاقہ، اربل کا بادشاہ ملک مظفر، سب سے پہلے ملک مظفر نے عید میلاد النبی کی یہ بدعت کا آغاز کیا۔ عید میلاد النبی کی بنیاد پر اس ٹاپک پر سب سے پہلے لکھے جانے والی کتاب ابو الخطاب ابن دہیہ نے لکھی۔ یہ کتاب 7ویں صدی ہجری کے اندر، اس سے پہلے زمانہ پاک تھا اس بدعت سے۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کے؟ سن لیے اچھے۔ توصیف الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی کی بدعت سب سے پہلے اربل کا بادشاہ، جو موصل ملک تھا وہاں کا شہر، اربل کا بادشاہ ملک مظفر، اس نے اس بدعت کو سب سے پہلے ایجاد کیا۔ اور ابو الخطاب ابن دہیہ نام کے کوئی شخص تھا بولتا ہے جس نے اس تعلق سے کتاب لکھی۔ میں اس کے تعلق سے پہلے ایک جواب دینا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد سلطان مظفر کون تھے اس پر بات کروں گا، اور ابو الخطاب دہیہ کون تھے اس پر بات کروں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میلاد النبی کس نے منایا؟ موصل کے بادشاہ سلطان مظفر نے۔ میں کہتا ہوں آپ کی نالج کمزور ہے۔ ابو الخطاب دہیہ نے پہلی کتاب لکھی؟ جی نہیں، نبی کی ولادت پر پہلی کتاب ابو الخطاب دہیہ نے نہیں لکھی، پہلی کتاب اللہ نے قرآن عظیم نازل کی۔ پہلی میلاد کی کتاب قرآن عظیم ہے، اور یقین نہ ہو تو سنیے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور آیا، یہ میلاد کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دے، حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، یہ میلاد کا ذکر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری رحمت بنا کر، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر، یہ میلاد کا ذکر ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے رسول بھیج دیا، یہ میلاد کا ذکر ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، یہ میلاد ہے۔ جہاں نبی کی آمد کا ذکر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ میلاد۔ تو سب سے پہلی کتاب میلاد پر کون سی ہے؟ قرآن، معتبر کتاب۔ اور اگر پھر کچھ اور کتابوں کے پیچھے چلے جائے، توریت میں آیا میرے بعد رسول آنے والے، یہ بھی میلاد۔ انجیل میں آیا میرے بعد رسول آنے والے، یہ بھی میلاد۔ زبور میں آیا میرے بعد بھی ایک نبی آنے والے، یہ بھی میلاد۔ انبیاء پہ صحیفے آتے رہے، ہر نبی کہتا رہا ہمارے بعد ایک عظیم نبی آنے والا ہے، ہمارے بعد ایک عظیم نبی آنے والا ہے۔ جو صحیفے، جو کتابیں رسول کے آنے کا ذکر کرتے رہی، ہر صحیفہ اور کتاب میلاد النبی کی کتاب اور صحیفہ، یہ ہے میلاد۔ پہلی کتاب ابو الخطاب نے نہیں لکھی۔ ابو الخطاب تو بہت بات کیا، اگر انہوں نے پہلی لکھی تو ان سے پوچھو، ان بیوقوف سے، انہوں نے روایت لی کہاں سے؟ ارے بھائی رسول پیدا ہوئے، روایت ان پہ وہی آئی تھی، جبریل آیا تھا ابو الخطاب کے دہیہ کے پاس، روایت در روایت نکلا، تو مطلب جب انہوں نے جہاں سے لیا تو جہاں سے لیا وہ تو پہلی کتاب ہوئی، یہ تو بات کی ہوئی نا۔ اور پھر یہ اہمیت گھٹانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ابو الخطاب دہیہ نے لکھی، گویا لوگوں کو یہ ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو میلاد کوئی صحابہ کے زمانے میں سب تھا نہیں، یہ سب ہے نہیں، ابو الخطاب پہلا ہے، سلطان مظفر پہلا ہے۔ تو میں بتا دوں سلطان مظفر ہے کون؟ یہ موصل کے اربل شہر کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی کا بہنوائی، حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہے؟ یہ بہنوائی، متقی اور پارسا بزرگ، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری پر کتابیں اور محدثین نے ان کے بارے میں ان کے حالات لکھے، جس میں سے مرات الزمان حضرت محدث سبت ابن جوزی، ان کی کتاب پڑھی ہے، اس میں سلطان مظفر کے حالات بیان کیے کہ کتنا متقی، پارسا اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے احسن المقصد فی عمل المولود، اس کتاب میں امام جلال الدین سیوطی نے ان کے بارے میں حالات لکھے کہ پرہیزگار تھے، متقی تھے، بعمل تھے۔ اور پھر یہ سلطان مظفر کا من نہیں رہا۔ سلطان مظفر کیسے تھے معلوم ہے؟ میں کہتا ہوں میلاد تو پہلے منایا جا رہا تھا، سنیوں کو جشن کے ساتھ میلاد منانے کا سلیقہ سلطان مظفر نے عطا کیا ہے۔ کیسے معلوم ہے؟
ایک مہینہ پورا میلاد کا جشن منایا جاتا تھا. دریا کے کنارے خیمے نصب ہوتے تھے, ہزاروں بکرے ذبح ہوتے, ہزاروں دمبے ذبح ہوتے, ہزاروں مرغے ذبح ہوتے. ایک مہینہ بادشاہ کی طرف سے اقسام و انواع کے اور قسم قسم کے پکوان سجائے جاتے. عام پورے موصل کو دعوت ہوتی, عام اربل کے شہر کو دعوت ہوتی, آئیں جس کو جو کھانا ہے کھائیں. رات میں نعت کی مجلسیں سجتی اور رسول اللہ کی نعت اور رسول اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ کی تعریف و توصیف میں رات